کی سب سے بڑی خبر، عمران خان نے اسمبلی میں واپس آنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے، لیکن مشروط طور کے اوپر۔ اب وہ شرط کیا ہے؟ شرط بظاہر تو اس نے یہی کہا ہے کہ اگر وہ امریکی سائفر سے متعلق تحقیقات کرائی جائیں تو تحریک انصاف واپس اسمبلی میں جا سکتی ہے۔ یہ ایک مشروط اس نے جو ہے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ دراصل آج اسلام آباد میں عمران خان نے مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے معیشت کے یا معاشی بیٹ رپورٹر، اکانومک بیٹ رپورٹر جو ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور دوران ملاقات میں عمران خان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر سائفر کی تحقیقات پر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، کوئی کمیشن بنایا جاتا ہے تو میں واپس اسمبلیوں میں جا سکتا ہوں۔ یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور اس کی جماعت نے اسمبلیوں سے بائیکاٹ کیا۔ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے استعفے دیے تھے اور کہا تھا کہ ہم استعفے دیتے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ اسمبلی میں نہیں گئے۔ لیکن کسی کے آنے یا جانے سے اس ریاست کا بزنس تو نہیں رکتا نا، وہ تو چلتا ہے، تو اسمبلی تو چل رہی ہے، قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔ لیکن عمران خان کے جو ہمدرد ہیں، جو ان کے ہم خیال ہیں، مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں، ایون کہ جوڈیشری میں بیٹھے ہیں کہیں پہ، وہ بار بار عمران خان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے انتہا کی سیاسی غلطی کی ہے۔ وہ بار بار عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میدان خالی نہ چھوڑیں، آپ کو پارلیمان میں واپس جانا چاہیے، اور تمام آپ کے جو ایشوز ہیں، معاملات ہیں، وہ پارلیمان میں ہی حل ہو سکتے ہیں۔ ایک کنارہ کشی جو ہے یا سائیڈ لائن جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتی، آپ کو کھیل کے اندر رہ کر ہی کھیلنا پڑتا ہے، باہر بیٹھ کے آپ نہیں کھیل سکتے۔ ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کر رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور اس اپیل میں جو ہے وہ موقف یہ ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے قبول کیے جا رہے ہیں، سلیکٹڈ استعفے یعنی کہ چناؤ کے، کہ وہ استعفے روکے جائیں، بلکہ مرحلہ وار یعنی کہ استعفے منظور کرنے کی بجائے ہمارے پورے 123 جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے ایک دم استعفے جو ہیں وہ قبول کیے جائیں۔ تو وہ کیس چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس لگا، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے تحریک انصاف کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اسمبلیوں میں واپس کیوں نہیں چاہتے؟ آپ جو ہمارے پاس ایشو لے کے آتے ہیں یا آ رہے ہیں، یہ ایشوز آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کے بہتر سیٹل کر سکتے ہیں، آپ کو اسمبلیوں میں واپس جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو مہلت دیتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ لیں۔ تو سوچنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کو بذریعہ وکیل میسج بھیجوایا کہ بھائی اسمبلیوں میں جاؤ۔ اور اس حوالے سے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک بات اور بھی کہتا چلوں کہ چیف جسٹس نے ایک کیس کے اندر یہ واضح طور کے اوپر کہا تھا، خاص کر شاید نیب امینڈمنٹ سے متعلق جو تحریک انصاف کی اپیلیں ہیں ان میں انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ آج جو ہے وہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، تو اس کے نہ ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں تو اس کا جو خلا ہے وہ پر ہونا چاہیے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ بہرحال ان کو کاؤنٹر کیا گیا تھا اس ٹائم ایک اور جج جسٹس جو ہے منصور علی شاہ کی جانب سے، لیکن ہمارا مدعا سپریم کورٹ یا چیف جسٹس نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کی اسمبلیوں میں واپسی سے متعلق۔ ابھی اس سے جڑی ایک خبر میں آپ سے ایک اور شیئر کرتا ہوں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ شازیہ عطا مری جو وزیر بھی ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن بھی ہیں، انہوں نے ڈان ٹی وی سے ابھی جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں عمران خان اگر سیاسی ہے، عمران خان اگر پولیٹیکل سوچ رکھتا ہے تو وہ اس کو اسمبلیوں کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اسمبلی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے عمران خان کو بھی اسمبلی میں واپسی کی دعوت دی گئی ہے، اور اب مجھے یہی لگ رہا ہے
کہ عمران خان اسمبلی میں واپسی تو چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ عزت بھی رہ جائے، اور عزت کے لیے اس نے یہ ایک شرط رکھی ہے کہ چلو لارا ہی صحیح، کم سے کم وہ سیفر سے متعلق کچھ نہ کچھ آپ ایسا کر دیں کہ اس کے لبادے میں میں جو ہے واپس اسمبلی میں چلا جاؤں۔ تو یوں عمران خان کی جو ہے یہ اٹیمپٹ اب ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ بہرحال انہوں نے رپورٹر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کچھ اور اہم باتیں بھی کی، وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے حالات بہت اچھے تھے، مطلب ہے میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہت اچھی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن نہ جانے کیا ہوا، مجھے بھی علم نہیں کہ حالات ایک دم خراب کیوں ہوئے۔ اور پھر اس نے کہا اس کا خمیازہ آج ابھی میں دیکھ رہا ہوں، بھگت رہا ہوں، میں اقتدار میں نہیں ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان میں اصل اختیار اور اقتدار کا جو ہے وہ منبع ہے۔ یہ عمران خان جیسے شخص جو خود کو عوامی اور سیاستدان کہتا ہے، اس سے یہ بات جو ہے، خیر اس جیسے جو مخبوط الحواس شخص ہے اس سے تو کچھ بھی بعید ہے، لیکن اگر یہ عوامی ہوتا تو یہ کہتا کہ طاقت کا سرچشمہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، عوام ہے، اور اس کو موقع بھی ملا۔ اب یہ الزام دے رہا ہے کہ اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ او بھائی، جب تو اقتدار میں تھا تو اس ٹائم تو نے کیا کیا؟ سول سپرمیسی کے لیے عمران خان کا کوئی ایک اقدام جو آپ کو یاد ہو مجھے ضرور بتلائیں۔ کیا وہ کچھ اس نے ایسا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ الٹا پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ نے انکروچمنٹ کی ہے سول سپرمیسی کے خلاف یا جو اداروں کے خلاف اختیارات سے متعلق، وہ خود عمران خان کے دور اقتدار میں کی ہے، اور اب بھی یہ عمران خان یہی چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس کے تعلقات خراب ہیں وہ کسی طریقے سے بہتر ہو جائیں، اور وہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ اپنی بیساکھیوں کے ذریعے اسے اقتدار میں لائے۔ یہ عوامی بندہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جو عوامی شخص ہوتا ہے وہ اقتدار عوام کے پاؤں میں دیکھتا ہے، عوام کے پاؤں کی خاک میں اس کو اقتدار مل سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی سے اس کو جو اقتدار ہے وہ نہیں ملتا۔ یہ فرق ہے عوامی اور سلیکٹڈ میں۔ یہی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں کونسل آن فارن ریلیشنز کی ایک بیٹھک میں بھی کہی کہ عمران خان کو تو چاہیے یہ تھا کہ یہ جب اقتدار سے باہر ہوا تو یہ کہتا کہ مجھے ڈیموکریٹکلی کیوں اقتدار سے باہر نکالا گیا، یہ اس پہ باتیں کرتا، لیکن اس کا رونا دھونا تو صرف یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ دوبارہ اپنی وہ گراؤنڈ بنائے اور مجھے اقتدار میں لے کے آئے۔ اور بالکل خان صاحب کی آج کی بھی بات یہی ہے، اور اس نے وہ بلاول بھٹو زرداری کی وہ بات سچ ثابت کی ہے، اگرچہ بلاول نے اپنے طور پہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا، خود عمران خان کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں اور اپنی ٹی وی ٹاک شوز وغیرہ میں انٹرویوز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو چلاتی رہی ہے، اور جب بھی مجھے کوئی مشکل وقت آتا تھا تو میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا تو وہ اراکین قومی اسمبلی کو پکڑ کے میرے حق میں یا جو میں قانون سازی کرانا چاہتا تھا وہ قانون سازی کراتی رہی ہے۔ اور یوں عمران خان نے ایک موقع عمران خان کو ضرور ملا۔ دیکھیں، اقتدار آنی جانی چیز ہے، آپ کے پاس اقتدار تھا، چلا گیا، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس جو چیز بچتی تھی وہ بچتی تھی کہ مزاحمت، وہ بچتی تھی سول سپرمیسی، وہ بچتی تھی کہ آپ حقیقی مینو میں یہ سارا کچھ کرتے۔ لیکن عمران خان کا تو صرف رونا دھونا نیوٹرلز پہ رہا کہ نیوٹرلز آپ نیوٹرلز کیوں ہو گئے ہو، آپ جو ہے آپ کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی جانبداری کا پلڑا میری طرف جو ہے جھکاؤ تاکہ میں اقتدار میں آؤں۔ تو یہ عمران خان کی کل جو ہے وہ اوقات ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز دیکھنی اب یہ ہے کہ عمران خان چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے واپس اسمبلیوں میں کیسے پہنچتے ہیں، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ اور کیا، کیونکہ وہ مخاطب تو انہی سے تھا نا کہ جنہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی اسمبلیوں میں آؤ، باقیوں نے بھی دیا ہوگا، لیکن جس چیز کے ہم وٹنس ہیں ہم وہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو یہ مشورہ دیا، ایون کہ کیس کے اندر دیا، یہ ریکارڈڈ چیز ہے، آن دی ریکارڈ چیز ہے، رپورٹڈ چیز ہے۔ تو اب وہ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے سیف راستہ بھی دو، میری عزت بھی بچ جائے کہ سیفر کے معاملے پہ۔ اب سیفر کا معاملہ خان صاحب خود اپنے اقتدار میں انہوں نے کیا کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور سیفر کتنا حقیقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، یہ جو ہے اس کا ابھی تک
پتہ نہیں چل سکا، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ یہ بھی ایک پری پلانڈ گیم تھی، طریقہ تھا، کیونکہ خان کو پتہ چل چکا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اب بھی ساکیاں اس کے پاس نہیں رہیں، اسٹیبلشمنٹ اب اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، جیسے وہ خود مان رہا ہے کہ میرے حالات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوئے لیکن مجھے علم نہیں ہوا کیسے ہوئے۔ تو بہرحال حالات جب یہ تو علم ہو گیا کہ میرے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہے، تو جب اس کو علم ہوا تو اس نے اپنے آپ کو سیف ایگزٹ دینے کے لیے تو اس نے یہ سائفر کا ڈرامہ رچایا۔ بہرحال یہ چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی۔ دیکھتے اب یہ ہیں کہ عمران خان جو آخری کال دینے جا رہا ہے تو اب وہ آخری کال دیتا ہے یا اسمبلیوں میں واپس آتا ہے۔ تو بہرحال اس سوال سے کوئی مزید اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ تک شیئر کریں گے، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔